حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال ضائع ہو گیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ پورا منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہے، جب امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے رون دیں گے، پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔